ہم کلام ہوتے ہیں فضیلت الشیخ عظیم سکالر مدینہ یونیورسٹی کے فاضل حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا دکھوں کی بھی جگہ ہے اور سکھوں کی جگہ بھی ہے۔ ابتدا دیکھیں تو بطور سزا یہاں آئے ہیں، انتہا دیکھیں تو جزا کے لیے آئے ہیں۔ گھروں کی آبادیاں بربادیوں میں کیوں بدل جاتی ہیں اور شہزادیاں اجاڑ کے فقیر بنا کے رلاتے ہوئے در در کے دھکے دینے کے لیے کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دی جاتی ہیں؟ یہ وہ درد ہے جسے لے کے آپ اور میں رات کے اس پہر بیٹھے۔ زندہ ماں باپ کے بچے یتیموں سے بدترین حالت میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بوڑھے بزرگ جنہوں نے بھرپور جوانی کی کہانی دکھائی ہوتی ہے اور اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ کمایا لگایا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی گھروں میں اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی کہانی کھڑی ہے اور اس کا نام ہے شادی۔ بدنام شادی ہے، لیکن پیچھے مسائل کچھ اور ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اگر گھروں میں سکون دیکھنا چاہتے ہو، اطمینان دیکھنا چاہتے ہو اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے نقطے کو سمجھیے، اپنے گھر کے مرد کو مضبوط کر دیجئے، کیونکہ کائنات کی اساس اور بنیاد اللہ تعالی نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ جملہ خواتین مارچ کے اندر بالخصوص نہیں سننا چاہتی۔ میڈیا نے اتنا اچھالا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد پاپی ہے، مرد عورت کا دشمن ہے، خیر خواہ نہیں ہے، آزادیاں سلب کر لیتا ہے، شہزادیاں برباد کر دیتا ہے، آبادیوں کو بربادیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنی جلدی ہو اس سے جان چھڑوا لی جائے۔ یہ آج کی عورت کو حریت، آزادی، مساوات، حقوق کے نام پہ لبرل لوگوں نے جو نعرہ اٹھایا ہے، گھروں کا قاتل، عزتوں کا قاتل، رشتوں کا قاتل، اور اس سے بڑا افسوس یہ کہ عورت کو ادراک نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنی ہی پنڈلی کی ہڈی سے نفرت ہو جائے، وجود کو پاؤں سے نفرت ہو جائے تو بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور اگر پتیاں اپنے پھول کی اس جگہ سے جہاں جڑی ہوئی ہیں نفرت کرنے لگ جائیں اور پھول کی وہ ڈنٹل شاخ سے بیزار ہو جائے، شاخ اپنی
جس تنے پہ لگی ہے اس سے بیزار ہو جائے اور تنا اپنی جڑوں سے بیزار ہو جائے تو پھر پودا نہیں رہتا. اور پودا اگر زمین سے جو اس کی اساس ہے اسی سے بیزار ہو جائے تو رہے گا کہاں, اگے گا کہاں, کھلے گا کہاں. پوری دنیا کی پہلی اساس اور بنیاد میرے رب نے مرد کو بنایا ہے, اور مرد کو بھی شوہر کے روپ میں. جناب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. میرے مالک نے انسانوں میں اس سے پہلے کچھ نہیں بنایا. اور یہ کون تھے؟ مرد. اور کس روپ میں, کس شکل میں, کس رشتے میں تھے؟ شوہر. گھروں میں سکون لینا چاہتے ہو تو سارے رشتوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں, اپنے گھر کے مرد کو باوقار بنا دیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کو بنا کے آدم کے بچوں کو باوقار بنا دیا ہے. اب میں جس گھر میں بھی دیکھتا ہوں ایک ہی جنگ ہے کہ مرد کو شوہر کے روپ میں مار دیا جائے, گنگ کر دیا جائے, بے زبان کر دیا جائے, بے حیثیت, بے وقت کر دیا جائے. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں نے آغاز اپنی طرف سے نہیں, کتاب اللہ سے کیا ہے. اور تاریخی اعتبار سے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا, ساری دنیا کے مورخ مل جائے, انسانیت کا سب سے پہلا روپ, گھروں کی سب سے پہلی اساس اور رشتوں کی بنیاد مرد ہے اور شوہر کے روپ میں ہے. اور اللہ نے دوسرے نمبر پہ جسے بنایا ہے وہ عورت ہے اور بیوی کے روپ میں ہے, اور یہ مرد سے تخلیق پائی ہے. ہمیں گھروں میں اکثر ایک تانا سننے کو ملتا ہے, اسی نہ ہوندیاں تے تسی کی سی, آدم نہ ہوتے تو ہوا نہیں تھی. آدمیت اگر چاہتے ہو, ہوا کی عزت اور اساس چاہتے ہو تو ابن آدم کو مانیے, مرد کو مانیے, مضبوط کر دیجیے, اللہ سارے رشتے مضبوط کر دے گا. اور عورت کو اس کی پہلی شکل, پہلی اصل, پہلی بنیاد, پہلی اساس, پہلا روپ, پہلا رشتہ, پہلا رتبہ اور جڑنے والا, جوڑنے والا وہ بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیجئے, آپ کامیاب ہے. میں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں وفاق کی ڈگری کو ایم اے اسلامیات اور عربی کے برابر مان لیا گیا. بڑی بلے بلے ہوئی مدرسوں میں, مساجد میں, وفاق کے نصاب میں. جناب ہماری ڈگری ایم اے کے برابر ہے. ہم نے دھڑا دھڑ ڈگریاں دی. حکومت نے کہا کہ جناب بی اے کہاں ہے, بی اے کہاں ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس جہاں عالمیہ ہے وہاں عالیہ بھی ہم نے کیا ہے, پڑھایا ہے. ہم نے میٹرک بھی کروائی ہے, وفاق میں ایف اے بھی ہے, ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ یہی ہے. حکومت نے کہا نہیں, ہم ایم اے کی ڈگری تو مانتے ہیں, بی اے کی نہیں مانتے, تمہارے ایف اے کو نہیں مانتے, میٹرک کو نہیں مانتے. ایکویلنس سرٹیفکیٹ جب ملنے لگا تو ایم اے پہ ملا لیکن نچلی ڈگریوں پہ نہیں ملا. آپ کو پتا ہے تب سے کتنے رفڑ پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اسے میٹرک بیس پہ منوایا ہوتا, پھر ایف اے ایف ایس سی بیس پہ منوایا ہوتا, پھر بی اے یا بی ایس بیس پہ منوایا ہوتا, پھر جا کر کے ایم اے
نے نہ بھی مانا ہوتا تو ہم کسی ادارے سے کر لیتے, ہمارے پاس بیسک ڈگری تھی, بیس تو ہے نہیں.